الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو آج کی اس نشست، اس ملاقات میں اسی موضوع پر جاری ہے جس پر ہماری گفتگو گزشتہ نشست میں ہو رہی تھی، اور وہ موضوع یہ دل کی اصلاح قرآنی آیات کی روشنی میں، یا یوں سمجھیے دل کے اقسام جو قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر دل کا ذکر فرمایا، 132 مقامات پر، اور 132 مقامات پر جو دل کا ذکر ہوا ہے، دل کی مختلف حالات، دل کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، اور دل کی مختلف صفات کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ اور بار بار جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر دل کا ذکر ہوا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دل کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ انسان کی کامیابی، سعادت دل کی اصلاح کے ذریعے ہے، اور اسی طرح خسارہ اور نقصان دل کے خرابی کے ساتھ ہے۔ تو المہم اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کوئی شخص روز قیامت اپنی مال، اپنی اولاد کے ذریعے کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا مال، اس کی اولاد اسے نفع اور فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اگر کوئی چیز اسے نفع اور فائدہ پہنچا سکتا ہے قیامت والے دن، قلب سلیم ہے، یعنی ایسا دل جو صحیح سالم دل ہو ہر قسم کی خرابیوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ حضرات، دل کی اہمیت اس طرح بھی ہے کہ انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے، نیک عمل، اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو اسی وقت قبول کرتا ہے کہ اگر عمل کو کرتے وقت نیت پائی گئی ہو، اور نیت اگر پائی گئی ہے تو نیت صحیح بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ نیت کہاں پر انسان کرتا ہے؟ انسان نیت کیا ہے؟ اپنے دل اور اپنے قلب میں ہی کرتا ہے۔ تمام اعمالوں کا انحصار اور دار و مدار اللہ تبارک و تعالی نے نیتوں پر رکھا ہے۔ اگر اتنی اہم چیز نیت کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار، تو یہ نیت انسان کہاں پر کرتا ہے؟ اپنے دل میں کرتا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی انسان عمل کرے، نیک عمل، تو اس عمل کو کرتے وقت اس کا دل کا معاملہ کیا تھا، اس کے دل میں کیا سوچ، کیا نیت تھی؟ وہ عمل اس نے کیا اللہ واسطے خالص کیا، یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، یا کوئی اور دنیاوی مقصد تھا؟ بظاہر تو بہت اچھا نیک عمل نظر آ رہا، نماز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ یہ نماز کو اہمیت دی جائے یا نہ دی جائے۔ اگر نماز پڑھتے وقت اس کا دل، جو کہ اللہ کو اس کا مکمل طور پر علم ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، نماز پڑھتے وقت اگر دل میں اخلاص ہے، صرف اور صرف اللہ سے ثواب حاصل کرنا مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نماز کو قبول فرما لے گا۔ لیکن وہی نماز خوب خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، لیکن دل میں ریاکاری، دکھاوا، کوئی دنیاوی مقصد مفاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایسی نماز کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ تمام اعمالوں کا دار و مدار اگر دیکھا جائے تو نیتوں پر ہے، اور یہ نیت کہاں پر کی جاتی ہے؟ نیت کیا ہے؟ دل میں کی جاتی ہے، جیسے کہ ہمیں کیا ہے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہی دل ہے حضرات
جس کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے۔ انسان کو اللہ آزماتا ہے، لیکن اگر انسان میں بھی کس چیز کی آزمائش ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے تو اس کی حقیقت میں اس کے دل کی آزمائش ہوتی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کی آزمائش نہیں، اس کی نگاہوں کی آزمائش نہیں۔ اصل جو آزمائش ہے وہ انسان کے جسم میں مکمل اعضاء پر اگر دیکھا جائے تو اس کے دل کی کیا ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے سورہ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ وہ لوگ جو رسول کے سامنے رہتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اپنی آواز پر کنٹرول رکھتے ہیں، رسول کے سامنے رہتے ہوئے اپنی باتوں کو اوپر رکھنے کے بجائے رسول کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول حاضر ہیں، صحابہ کرام ان کے ساتھی موجود ہیں، تو ایسی حالت میں یغضون اصواتہم، رسول کے رہتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، رسول کی عزت، احترام، مقام مرتبے کو سمجھتے ہوئے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے؟ آزمایا ہے۔ آواز، انسان عام حالات میں جس طرح گفتگو بات چیت کرتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس اگر آ جائے، اپنے کسی احسان مند، خاص طور پر استاد ہو جس نے اسے سکھایا ہو، تعلیم دی ہو، اس کے سامنے آ جائے تو ادب ادھر یہ ہے کہ اپنی آواز کو پست رکھے، آواز کو بلند نہ کرے، اگرچہ اس کی حالت رہی ہو، اس کی عادت ہے آواز بلند، آواز اونچی آواز سے بات کہنے کی، لیکن ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتا ہے۔ آواز، یہی معاملہ صحابہ کرام کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے سامنے تو اپنی آواز پر کنٹرول کرتے، زیادہ گفتگو بات چیت نہیں کرتے، اور اگر کچھ گفتگو ہوتی تو آواز کو بہت ہی پست رکھتے۔ ایک آزمائش تھی، بلند اونچی آواز سے کہنے کی گنجائش اور اونچی آواز سے کہنے کی استطاعت، طاقت معمول ہے، لیکن اللہ کے رسول کی عزت و مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوئے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو آزمایا، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ ان کی آواز کی آزمائش ہوئی، بلکہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو آزمانا چاہا کہ رسول کے رہتے ہوئے کیا کرتے ہیں۔ اگر دل کی آزمائش ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا حضرات کہ دل کی اگر اصلاح ہو جائے تو انسان کے مکمل اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان گزشتہ نشست میں گزرا کہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو مکمل انسان کے جسم کی اصلاح ہو جائے، اگر وہ بگڑ جائے تو انسان کے مکمل جسم کی کیا ہے؟ بگاڑ ہو جاتی ہے، یا مکمل جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ گوشت کا ایک ٹکڑا دل ہے۔ اہل علم اس لیے کہا کرتے تھے کہ دل اور باقی جو دوسرے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بادشاہ اور اس کے لشکر، ایک بادشاہ اس کے لشکر۔ بادشاہ یہ دل ہے اور لشکر انسان کے دوسرے اعضاء ہیں، مطلب یہ دل کی مثال بادشاہ کی مثال ہے، اور انسانی جسم کے جو دیگر دوسرے اعضاء ہیں ان کی مثال بادشاہ کے لشکر کی ہے۔ بادشاہ جو کہے گا لشکر وہی کرے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ دل کی جو کیفیت ہوگی اس کے آثار انسان کے دیگر دوسرے تمام اعضاء پر جو ہے پائے جائیں گے۔ آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، سوچ سمجھ، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز پر کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہے؟ پایا جائے گا۔ تو دل کو کہا جاتا تھا یہ ملک ہے، یعنی بادشاہ ہے، اور جو انسان کے جسم میں دوسرے اعضاء ہیں وہ اس کی مثال بادشاہ کے لشکر کی ہے۔ یہی وجہ ہے حضرات
کہ دل کو اگر اتنی زیادہ اہمیت حاصل کہ دل کی اصلاح سے انسان کے مکمل جسم کی اصلاح اور دل کے بگاڑ سے انسان کے مکمل جسم کی بگاڑ، یہی وجہ ہے کہ شیطان جو کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے شیطان انسان کے دل کو بگاڑتا ہے اور دل ہی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ شیطان کو معلوم ہے کہ دل کو اگر میں نے بگاڑ دیا اس انسان کے تو یہ مکمل بگڑ جائے گا، کیونکہ دل کی اصلاح سے انسان کے مکمل جسم کی اصلاح ہے۔ اور شیطان نے اسی بات پر اللہ سے قسم کھائی کہ ہم تیرے تمام بندوں کو تیری راہ سے، صراط مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے، مگر صرف وہ نہیں بھٹک سکیں گے جو مخلص تمہارے بندے ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کو قرآن مجید کی آخری سورت تو یاد ہوگی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس آیت کی، اس سورت کی آخری 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخری 3 آیتوں میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے اللہ، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ سے نواز۔ کس چیز سے؟ شر الوسواس الخناس سے پناہ اللہ کی۔ وسواس، وسوسہ ڈالنے والا، خناس، وسوسہ ڈال کر ہٹ جانے والا۔ وسوسہ ڈالنے والا یہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالنے والا جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور سینے میں وسوسہ ڈالنے کا مطلب، سینے سے مراد ادھر دل ہے، اور یہ سینے میں وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ من الجنۃ والناس، یہ جنات ہیں اور انسان بھی ہیں، جو بعض انسان بھی لوگوں کو وسوسے میں اور پریشانی میں کیا ہے ڈال دیتے ہیں۔ جنات سے مراد ادھر شیاطین ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے حضرات، تو ان آیتوں سے ہمیں یہی سبق حاصل ہوا کہ شیطان بھی سب سے زیادہ جس کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے انسان کے جسم میں، وہ انسان کا دل ہے۔ شیطان کا جو ہمیشہ حملہ ہوتا ہے وہ انسان کے دل ہی پر کیا ہے حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے حضرات، اگر غور کیا جائے ان باتوں کو، تمام باتوں پر اگر غور کیا جائے تو قرآن مجید نے دل کی اصلاح کا طریقہ ہمیں بتایا، اور دل کی اصلاح سے پہلے قرآن نے دل کے اقسام بیان کیے کہ دل کی کتنی قسمیں ہیں۔ انسان، مختلف انسان لوگ ہیں جن کی کوئی تعداد نہیں، اور ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے دل سے نوازا۔ ان دلوں کی اقسام کیا ہیں؟ ایک قسم نہیں ہے، جیسے کہ لوگ آپس میں مختلف ہیں، شکل و صورت، علاقہ، حسب نسب، نام، چال چلن میں مختلف ہیں، لوگ علاقائیت میں مختلف ہیں، مذہب اور دین کے معاملے میں مختلف ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا دل بھی آپس میں ایک دوسرے سے مختلف پایا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کا دل ایک قسم کا نہیں، ایک طرح کا نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا دل بھی کیا ہے مختلف ہے۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید نے 4 اقسام دل کے بیان کیے ہیں مختلف مقامات پر۔ نمبر 1، قلب سلیم، ایسا دل جو صحیح سالم دل ہے۔ نمبر 2، قلب مریض، یعنی ایسا دل جو بیمار دل ہے۔ نمبر 3، قلب مطبوع علیہ، ایسا دل جس پر کیا ہے مہر لگ چکی ہے۔ نمبر 4، قلب القاسی المیت، ایسا دل جو سخت ہے اور مردہ ہو چکا ہے، ایسا دل جو سخت ہے اور مردہ ہو چکا ہے۔ یہ 4 قسمیں
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں دلوں کی کیا ہے بیان کی ہیں، اور ان چاروں اقسام کی جو صفات ہیں اور یہ صفات ان دلوں کو کیوں حاصل ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے اور اس کا علاج کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی وضاحت کیا ہے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ پہلا قسم دل کا قلب سلیم۔ قلب سلیم سے مراد ایسا دل جو صحیح سالم ہو ہر بیماری اور ہر کمزوری سے، ہر بیماری اور ہر کمزوری سے۔ بیماری اور کمزوری سے مراد ادھر وہ بیماری اور کمزوری نہیں جسے ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، بلکہ بیماری اور کمزوری سے مراد ادھر روحانی بیماری، معنوی بیماری، ادھر معنوی بیماری اور کمزوری مراد ہے۔ اور قلب سلیم اگر اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہا تو اسے کیا ہے قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ ایسا دل جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اللہ اس کے رسول ایمان سے متعلق، ایسا دل جو ہمیشہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہو، جس میں اطمینان، سکون اور یقین، بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل پایا گیا ہو، اچھی صفات کا حامل ہو دل، ایسا دل جو ہے قلب سلیم میں شمار ہے۔ اور یہ دل اگر دیکھا جائے تو صرف اور صرف انہی کو حاصل ہے جو ایمان والے ہوں، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ اونچا مقام و مرتبہ اس دل کو لے کر انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنہیں نیکیاں کرنے کی توفیق دی گئی نیک لوگ ہیں، اور جو ہے عام طور پر ایمان والے جنہوں نے اللہ اس کے رسول پر، یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو قلب سلیم بنایا ہے۔ المہم حضرات، مزید اور باتیں قلب سلیم سے متعلق قرآنی آیات کی روشنی میں اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم